الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ عز و جل بالخصوص ہمارے بھائی محمد رمضان کو صبر عطا فرمائے. ان کی زوجہ محترمہ دنیا فانی سے انتقال کر گئی. اللہ عز و جل گھر میں بچے اور بچیوں کو بھی صبر عطا فرمائے. اور پچھلے دنوں میں غالباً پچھلے ہفتے والے دن میں گیا ہوا تھا بھائی انور کی والدہ ماجدہ کی قرآن خوانی پر. اللہ عز و جل میرے بھائی انور کی والدہ ماجدہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور آپ سب کو صبر عطا فرمائے. موت بہت بڑی تلخ حقیقت ہے، یہ آنی ہے. اس سے یہاں تک کہ کوئی بھی نہ بچا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ کا نبی ہے. اس کی زوجہ تمہاری اور میری ماں، سب سے پہلی ماں دنیا کی اماں حوا سلام اللہ علیہا، وہ بھی نہ بچی. موت ہر کسی کے اوپر آئی. شاعر تو یہاں تک تڑپتا ہے، کہتا ہے آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم تم کیا رہیں گے جب کہ رسول خدا بھی نہ رہے. یہ دنیا میں موجود ہو، اصل میں موت کی تیاری کرو. مجھے کہا گیا کہ ماں کی عظمت کے بارے میں آگاہ کرو. اس سے بڑھ کر کوئی ماں ہے کہ جو امام الانبیاء کی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں تک کہ حالات ایسے بنے، شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے شوہر کا انتقال ہو گیا. 1 مہینہ بڑے سخت علیل رہے. حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور نئی نئی شادی ہوئی. 1 مہینہ علیل رہنے کے بعد بھی دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. کبھی سوچا ہے امام الانبیاء کی ماں کے کلیجے پر، جگر پر کیا بیتی ہوگی؟ یہاں تک کہ ایسے حالات میں بیوہ ہو گئی. امام الانبیاء کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا. فرماتی ہیں میرے پاس ایک تیر بھی نہ تھا، ایک 4 آنے بھی نہ تھے جو یہاں تک کہ تیل لے کر آتی، چراغ جلاتی.
تمہیں کیا معلوم ہے جو عورت بیوہ ہو جایا کرتی ہے، جو ہمشیرہ بیوہ ہو جاتی ہے، جو عورت کے اس طریقے کے حالات بن جاتے ہیں، وہی جانتی ہے کس طریقے سے کھانے پینے کا گزارا ہوا کرتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ گزارا بھی کس طریقے سے ہوتا ہے، وہی عورت جانتی ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کو بھی بڑا عجیب منظور تھا، فرمایا او لوگو جہاں 14 طبق کی روشنی آ رہی ہو وہاں یہاں تک کہ مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے، وہاں میں مصنوعی چراغوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں 14 طبق کی روشنی آ رہی ہو وہاں پر مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے کہ نہیں آنے ہی نہیں دیا، ایسا کام نہیں ہونے دیا اللہ پاک نے۔ پھر کیا بتاؤں کہ سرکار کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ کتنی عورتوں نے؟ لوگ صرف یہی جانتے ہیں سیدہ آمنہ نے یا دائی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ام ایمن ہے جس نے امام الانبیاء کو دودھ پلایا، اور بھی کئی عورتیں ہیں امام الانبیاء کی 8 امی جان، یہاں تک کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ننیال گئے ہوئے تھے، یثرب گئے ہوئے تھے، مدینہ طیبہ تو بعد میں بنا، یہاں تک کہ امام الانبیاء وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تقریباً 6 سال کی عمر تھی، بعض علماء مفسرین محققین کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس سے بھی کم عمر تھی۔ واپس آ رہی تھی اپنے ننھے منھے بچے کو، امام الانبیاء ایک ہی بیٹا ہے، لے کر آ رہی تھی، راستے میں یہاں تک کہ امام الانبیاء کی امی جان بیمار ہو گئیں۔ کس کی امی جان بیمار ہوئی کون نہیں جانتا، شہنشاہ کائنات ہے، ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جس کا یہاں تک کہ مقتدی بنا دیا گیا، یہاں تک کہ فرشتے بھی جس پر یہاں تک کہ عظمت پر قربان ہوتے ہیں، اس نبی کی امی جان ابوا کے مقام پر بیمار ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس ٹائم امام الانبیاء کی امی جان کو دل کا اٹیک ہوا، روایات ہیں مختلف، اور کہنے لگی بیٹا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تجھے بہت اعلیٰ مقام دے گا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ سیدہ آمنہ کہنے لگی بیٹا میرا آخری وقت ایسا محسوس ہوتا ہے قریب آ گیا، بیٹا اللہ تجھے بڑا اونچا مقام دے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں امی جان کے قریب بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ لمبے سانس لینے لگی، میری امی جان انتقال کر گئی۔ یاد رکھنا امام الانبیاء ساتھ ہے، یہاں تک کہ ام ایمن ساتھ تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی یہاں تک کہ رضعی ماں جس نے دودھ پلایا، ام ایمن نے لوگوں کو بلایا، یہاں تک کہ ابوا کے مقام پر، یہاں تک کہ پتھریلا علاقہ ہے، لوگوں کو بلوایا، یہاں تک کہ قبر کھدوائی، قبر یہاں تک کہ تیار ہو گئی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں مدفن کر دیا گیا۔ کس کو؟ حضور کی ماں کو۔ اور اگلی بات بتاؤں جو کتابوں میں آتا ہے، امام الانبیاء ننھے منھے بچے ہیں، رو رہی ہیں، قبر کو لپٹے ہوئے، ام ایمن نے کہہ دیا آقا چلو مکہ مکرمہ واپس چلے، فرمایا نہیں نہیں میں جانے کے لیے تیار نہیں، اس گڑھے میں میری امی جان موجود ہے۔
تمہیں کون بتائے شہنشاہ کائنات نے اتنا روئے قبر کو لپٹے ہوئے ہیں، اوپر طویل کو لپٹے ہوئے ہیں۔ میری امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبر میں ہے، یہاں تک کہ دوبارہ پھر ام ایمن نے کہا، آقا نے یہاں تک کہ رو دیا، کہنے لگے میری امی جان اس گڑھے میں ہے، میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری مرتبہ کہا، پھر یہاں تک کہ آقا چل پڑے۔ ام ایمن فرماتی ہیں جب مکے میں آئے اتنے افسردہ تھے، رو رہے تھے، فرما رہے تھے ابا جان تو پہلے چل بسے، یہاں تک کہ تمہیں کیا معلوم ہے قرآن حکیم میں موجود ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، فرمایا او لوگوں میں نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا۔ یہاں تک کہ آپ کی اب کفالت کرنے والے دادا جان ہیں، یہاں تک کہ عبد المطلب کفالت کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں۔ تقریباً امام الانبیاء فرماتے ہیں 8 برس کی عمر کو میں جا پہنچا، یہاں تک کہ میرے دادا جان حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مجھے کہا گیا ماں کے بارے میں آگاہ کرو، اتنی بڑی ماں جو شہنشاہ کائنات کی امی جان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر کسی کے 3 باپ ہیں، 3 امی جان ہیں، میری بات نہیں، آقا نے فرما دیا او لوگوں یہاں تک کہ حقیقی والدین جنہوں نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد فرمایا استاد اور استانی، پھر اس کے بعد فرمایا ساس اور سسر، یہ بھی تمہارے والدین ہیں۔ 8 برس کی عمر میں شہنشاہ کائنات نے دادا جان کا انتقال دیکھا، یہاں تک کہ اب کفالت کرنے والے یہاں تک کہ ابو طالب ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے ابا جان ہیں جن کا نام حضرت عمران ہے، اب وہ کفالت کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب خیال کر رہے ہیں آقا کا۔ کیا بتاؤں، آؤ ذرا اور گھرانے میں لے کر چلو، یہاں تک کہ سیدنا امام حسین سے بھی پوچھو کتنے بڑے بڑے دکھ دیکھے، یہاں تک کہ سیدنا امام حسین فرماتے ہیں تقریباً میری ابھی چند برس کی عمر تھی، یہاں تک کہ میرے نانا جان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی وفات کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، ذرا توجہ کرنا، حضرت علی مرتضیٰ گھر میں آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ میری بیوی ساری کائنات کی محسنہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں والد گرامی کی جدائی میں۔ اے حضرت طلحہ، اے علی مرتضیٰ، او فلانے ادھر آؤ، مجھے ہاتھ وہ دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا جان کی قبر پر مٹی ڈالی ہے، ہاتھوں دکھاؤ، شہنشاہ کائنات کی قبر پر تم نے مٹی ڈالی ہے، وہ ہاتھ دکھاؤ۔ حضرت علی مرتضیٰ کہنے لگے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ اپنا خیال کر، روگ نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو جان دے بیٹھو گی۔ کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں،
ساری کائنات میرے ابا جان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، جبریل امین میرے ابا جان کے استقبال میں کھڑے ہوا کرتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق میرے ابا جان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضرت عمر بھی، عثمان غنی بھی، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات میرے ابا جان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ تمہیں کیا بتاؤں، جب میں ابا جان کے پاس آیا کرتی تھی، امام الانبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، ایسا اعلیٰ نبی جو اپنی بیٹی کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کس دور میں کھڑے ہوا کرتے تھے؟ ذرا قرآن سے پوچھو، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، ان حالات میں امام الانبیاء نے یہاں تک کہ احترام بتایا، بیٹی کے لیے کھڑے ہونے والا یہاں تک کہ آدم صفی اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، ابو بکر نہیں، عمر بھی نہیں، عثمان بھی نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کا سردار بھی نہیں، خود امام الانبیاء جو ساری کائنات کے سردار ہیں، امام الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اپنی بیٹی کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی آیا، کہنے لگا آقا میں کلمہ طیبہ تو پڑھ چکا ہوں، آپ نے فرما دیا جو کلمہ طیبہ پڑھ لے گا اللہ پاک اسے معاف کر دے گا، لیکن میں کیا بتاؤں، میں وہ ظالم ہوں جس نے اپنی 8 بیٹیوں کو یہاں تک کہ زندہ درگور کر دیا، زندہ یہاں تک کہ زمین میں دفن کر دیا۔ قرآن حکیم گواہ ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا، مجمع میں کہا، صحابہ کرام کے سامنے کہا، اپنی بچیوں کے ساتھ تو نے کیسا سلوک کیا اس کا ذرا ذکر تو کر۔ فرمایا آقا کیوں کروں؟ فرمایا اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے، ذکر کر۔ آقا پھر بھی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو اور بیٹھے ہیں ان کو عبرت حاصل ہو، یہ حرکت پھر کوئی نہ کرے، عبرت کے لیے۔ یہ نہیں تجھے معافی مل چکی ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، میری رسالت کا اقرار کر لیا ہے، تو نے جو کچھ کیا تھا کفر میں کیا تھا، تجھے معافی مل چکی ہے، لیکن خیال کر۔ یہ واقعہ سنا، کہنے لگا میں باہر کام کے لیے گیا ہوا تھا، پیچھے بیٹی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ بولنے لگ گئی، کھانا اٹھا کر دینے لگ گئی، پانی دینے لگ گئی، بڑی خوبصورت بولنے چالنے والی بچی بن گئی، یہاں تک کہ میری گھر والی نے سب سے چھپایا۔ جب میں گھر آیا میں اتنا کمینہ تھا پھر بھی باز نہ آیا، تیاری کی، یہاں تک کہ میں نے ساز و سامان اٹھایا زمین کھودنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو دفن کروں۔ یہ واقعہ سنا رہا ہے حضور کی، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھ کر حضور کے پاس صحابہ کرام کا مجمع ہے، آرڈر ہوا کہ واقعہ سنانے کا مقصد سمجھ لینا کیا کہ اوروں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی ایسا کمینہ پن نہ کرے۔ اس بچی کی ماں کہتی ہے میرے دل میں آیا اب بچی بولنے والی ہو گئی، بڑے پیارے بال ہیں، بڑا پیاری صورت ہے، یہاں تک کہ اب تو اسے دیکھ کر بڑا پیار آتا ہے، اب باپ کمینے پن پر نہیں آئے گا، اسے زندہ دفن نہیں کرے گا، بازار کے بہانے لے کر گیا، چیز لے کر دلانے کا دلاسا لے کر گیا، یہاں تک کہ گڑا کھودا، یہاں تک کہ بیٹی باپ کے کپڑے جھاڑ رہی ہے، ابا جان تمہارے کپڑوں پر گرد و غبار آ گیا، مٹی آ گئی، جھاڑ لو۔
حضور کی محفل میں بیٹھ کر واقعہ سنا رہا ہے، صحابہ کرام سن رہے ہیں، یہاں تک کہ کہنے لگا میں نے اتنی کمینگی میں حد کر دی، جب گڑھا کھود لیا، یہاں تک کہ بچی کو بیچ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ میں اوپر مٹی ڈالنے لگا، کہنے لگی ابا ابا میرے کپڑوں پر مٹی آ گئی، میرے پیروں پر مٹی آ گئی، میرے بدن پر مٹی آ گئی، آپ میرے پیدر ہو، میں آپ کی یہاں تک کہ لگتے جگر نور نظر ہوں۔ کہنے لگا میں باز نہ آیا، مٹی ڈالتا گیا، بچی پھر بھی کہنے لگی ابا جان کچھ تو رحم کرو، میرا سانس گھوٹ رہا ہے، پھر بھی باز نہ آیا، یہاں تک کہ ہاتھ اس نے اوپر کیے ہوئے تھے، کہنے لگا زور زور سے پیروں سے ہاتھوں کو بھی نیچے کیا، جب تک مر نہیں گئی میں باز نہیں آیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے اللہ پاک ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کس جرم کی سزا دی گئی؟ بتا یہ رہا تھا امام الانبیاء، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ کہنے لگی وہ ہاتھ دکھاؤ، کن ہاتھوں سے میرے ابا جان کی قبر پر مٹی ڈالی؟ خدا کی قسم سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام الانبیاء کی وفات کے بعد 5 ماہ 21 دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ذرا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن کر دیکھو، خدا کی قسم جگر پڑتا ہے جب سیدہ فاطمہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں 24 سال کی عمر میں امام الانبیاء کی آخری یہی صاحبزادی بچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ 24 سال کی عمر میں سیدنا امام حسین نے یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے 7.5 برس کی عمر میں یہاں تک کہ امی جان کا بھی انتقال دیکھا۔ بتانا یہی چاہتا ہوں زندگی میں بڑے بڑے دکھ آیا کرتے ہیں، لوگوں نہ گھبرایا کرو، مومن کے لیے تو موت بھی تحفہ ہے۔ میرے بھائی بخار اسی لیے ہوا کہ ایمان کمزور ہو گیا، اپنے ایمان کو تکڑا کرو۔ تمہیں کیا بتاؤں امام الانبیاء کی زندگی میں آپ کی امی جان کا انتقال ہو گیا، آپ کے یہاں تک کہ دادا جان کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا۔ امام الانبیاء نے اپنی زندگی میں اپنی 3 بیٹیوں کے جنازے دیکھے۔ یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعض اوقات آدمی یوں کہہ دیتا ہے یا اللہ میرے نال میری ماں میری بیٹی چلی گئی، کوئی کہتا ہے میری بیٹی چلی گئی، کوئی کہتا ہے ماں چلی گئی۔ فرمایا سرکار کے گھر ذرا جھانک کر دیکھ، شہنشاہ کائنات ہے، لیکن اس کی بیٹیوں کو امام الانبیاء کی زندگی میں یہاں تک کہ بلا لیا، لیکن کمزور نہیں ہوئے سرکار۔ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھنا، سورہ ہود کی 1 آیات نے سرکار کو کمزور کر دیا۔ ایک آیات ایسی اتری سورہ ہود میں کہ استقامت پکڑو ہر معاملات میں، یہاں تک کہ استقامت پکڑو دینی معاملات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، فرمایا کہ استقامت میں نبی ہوں 5 وقت کی نماز ادا کر سکتا ہوں، میں نبی ہوں روزے رکھ سکتا ہوں، میں نبی ہوں دینداری کے کام اختیار کر سکتا ہوں، لیکن اگلے الفاظ میں آرڈر آیا امت کے لیے کہ تم بھی استقامت میں آؤ نا۔ روئے ہیں سرکار، اس آیات پر تڑپ اٹھے کہ میری امت کیسے استقامت پکڑے گی۔ ہاں آج بھی یہی حال ہے کہ اذان سن کر نہیں آتے۔ آج بیان کی تیاری کر رہا تھا، عنوان تو میرا کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ ماں کی عظمت میں آ جائے بیان، اسی لیے آج بیان میں سن یہاں تک کہ پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے جب قبروں میں سے اٹھایا جائے گا
کپڑا یہاں تک کہ لباس ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا، دوسرا لباس سرکار کو پہنایا جائے گا۔ اس میں بھی خدا کی حکمت ہے، کیونکہ وہ جد الانبیاء ہے۔ 40,000 نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، اس نبی کا بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے کہ نماز میں درود ابراہیمی ہے۔ اور قاری محمد حنیف ملتانی ساری عمر گزر گئی درود ابراہیمی کی تعلیم دیتے ہوئے، جب تک نہ پڑھتے تقریر بھی شروع نہیں کرتے تھے۔ اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، یعنی کہ جب قبروں سے اٹھیں گے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، پھر اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر نبیوں کے بعد پتہ ہے کس کی باری آئے گی کہ جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مؤذن اذان دینے والے، اتنا اونچا مقام اذان دینے والے کا کہ اس کو لباس پہنایا جائے گا، بڑا اونچا مقام ہے اذان دینے والے کو۔ یعنی کہ نبیوں کے بعد یہ نہیں کہا کہ پہلے صدیق کا نمبر ہوگا، شہداء کا ہوگا، صالحین کا نمبر ہوگا، نہیں، فرمایا مؤذن ساری عمر اذان دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ دسترخوان پر میں بیٹھ کے کھانا کھا چکا ہوں، خیر المدارس میں اس نے 40 یا 45 سال اذان دی ہے، کبھی ایک ٹائم کا ناغہ نہیں کیا، کہیں آتا جاتا نہیں تھا، دکھ سکھ میں ٹائم کو اس قدر۔ اور وہاں کے طالب علم بتا رہے تھے کہ یہ بزرگ نے کبھی اذان کو 1-2 منٹ لیٹ بھی نہیں کیا۔ میں پوچھے حضرت جی الارم یہاں تک کہ لگا کے رکھتے ہو گیا نا الارم تاکہ کہ صبح اٹھوں؟ کہنے لگا نہیں، تو میں کیا بتاؤں، مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ نے دعا دی ہوئی تھی کہ اذان انشاءاللہ تو دے گا، ہر وقت دے گا اذان، اور تجھے صبح بھی اللہ کی رحمت اٹھائے گی۔ کہتے ہیں میں نے کبھی الارم نہیں لگایا، اب آ کے بوڑھا ہو گیا ہوں، لفظوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اب بھی مؤذن اگلوں نے میرے بیٹے کو لگایا، اور بیٹا اس کا معمولی نہیں بنا، مفتی ہے، مفتی۔ خیر المدارس میں وہ 40 سال یا 45 سال اس کے ساتھ روزہ افطار یا سحری کے ٹائم ہم اکٹھے تھے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور کافی دیر گفتگو بھی کی۔ یہاں حضرت جی کو پوچھو اذان 2 منٹ لیٹ تھی، انہیں کیا تھی گیا ایسے ہی آج اذان باوے آپ نماز واسطے واللہ نہ، کئی لوگ آنے جن صرف جمعہ جی آنے نماز واسطے۔ ایک آدمی آیا میرے پاس صبح صبح، والد صاحب کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، سن 88 سے لے کر 93 تک 5 سال حکیم سعید صاحب کے پاس بیٹھا رہا ہوں، انہی کا شاگرد بھی ہوں۔ اعظم شہید دواخانے پر کمنگروں والی گلی میں ایک جانا آیا سویر نال، میں کہ ماشاءاللہ نماز پر با جماعت پڑھی ہوتی، آدھے کوئے نہ، میں کہ وال گھر پڑھ گدی ہوتی، میں لیٹ تھی گئے ہوتے، آدھے کوئے نہ، میں کہ نہ مسجد پڑھی ہوئی نہ گھر پڑھی ہوئی، وال کتھا پڑھی ہوئی، ادھے حبیب تے کو کیا دسوں، آتھا ایویں دے دیں ساری نماز ادا تھی ہوئی۔ میں مولوی میں کو یکدم طبیعت بدلی، میرے کو دوا دی کوڑی گدی بیٹھائی تو نال شربت دا گلاس گدی بیٹھا، میں شربت دا گلاس چاہ کے ایک پاسے رکھے دوا دی کوڑی، میں کہ ایویں دیکھ تے کہنا دوا بھی ادا تھی ونے، ایویں دیکھ پانی، میں کہ آئی تو بعد پانی نہ پیویں، آئی تو بعد روٹی نہ کھاویں، واہ مولویا چبلا لے گالی کرے دا، میں کہ صدقے ورنہ تو بڑی سیانے والی گال کرنا پیا، آدھے دکھاوے دی نماز، میں نے کہا ہاں اگر یہ دکھاوا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام نہ کرتے، رکوع نہ کرتے، سجدہ نہ کرتے، وضو نہ کرتے،
یہ دکھاوا نہیں، یہ آڈر ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہاں تک کہ پوتا پہلی صف میں کھڑا ہے، دادا جان اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے پیروں پر سجدہ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ نہیں ہو رہا سجدہ۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا، ہم نے ماننا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ پہلی صف سے دوسری صف میں جو کھڑا ہے، پہلی صف والے کے پیر اس کے سر کے قریب آ رہے ہیں، اور بعض اوقات سارے سر نال ان کا پیر ٹکرا لینا، امامہ بھی تلے گھڑا مفید ہے۔ اتنے چلاک ان لوگ کہ ایویں دے دیں، بڑے بڑے ڈرامے گیر لوگ، دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے، نہیں آتے، ڈرامے گیریاں سارے کو یاد ہے۔ اسی طرح ایک شخص یہی مچھی مارکیٹ کے قریب میرا دواخانہ ہے، وہاں آ گیا، میں کو آلے کاری صاحبہ ایک مسئلہ دسا، میں کہ پوچھ، انہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بھی بولیں دے، نماز بھی پڑھ دیں، انہا مطلب ہے نماز نہ پڑھی کریں۔ میرے کو بڑے تپ چڑھی، میں کہ واہ سبحان اللہ، بڑا مفتی آگے کہ انہیں نمازہ بند کروے لگے۔ میں کہ اے داسا تو جمعہ پڑھدا انہیں آدھے ہاں، میں کہ نہ پڑھن گا، کیوں میں کیوں نہ پڑھن؟ میں کہ آپ نے میری سے کچھ جمعے سے بڑا غصہ آنے لگے، اور جی 5 وقت کی نماز پڑھ دیں، نماز تو برائی سے روکتی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نماز کے صدقے اللہ پاک اسے جھوٹ کی عادت بھی دور کر دے گا۔ آپ نے بارے چاہتے راجی کے جھوٹ بولے نا، میں کہ تو 8ویں کی مسجد میں نے تجھے پتا ہے میرا اللہ معاف کر لیتی، اندے پہ تے کوئی اعتماد نہیں۔ تو نماز کی طرف بھی توجہ کرو، قرآن کی طرف بھی توجہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے بڑا پیر تمہاری ماں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا دیا، نبی کو کیا دیا، نبی کو سنبھل کے آنا۔ الہی کیا ہوا، کیوں ایسا کلام کر رہی ہیں کہ سنبھل کے آؤں؟ فرمایا ہاں پہلے تیری ماں تھی، وہ تیرے لیے دعائیں اس کے اتڑیوں سے نکلتی تھی، اب وہ نہیں رہی۔ یہاں نوجوان ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، عزت نہیں کریں گے، ان کے بال ہی بیٹھے نا، خدا دی قسم کھا کے آدھا ذری ماں کے نا ٹماٹر آ رہے، اما پہلے 20 روپے رشوت گنتا وال ٹماٹر آتا والوں کو تھوڑی دیر بعد یاد ہے کہ دہی بھی کیا نہیں، اما 20 روپے بے دے وال گھنا سا، ماں کو بلیک میں نکا جا کم ہوئے تو 10-20 روپے پہلے گھننا، سارے بالاں دے یو حال ہے۔ میں جتھا جمعہ پڑھے نا اتھا بالاں دا ڈھگ ہوندے ڈاڈے کھلے بنا، میں آخرات ہونا میں کہ لگدا ہی میں کریں دے کھل پونے والا میں کریں نا نہیں کوئی نا، پیو کو نہیں آدھے، پیو اگر کوئی کام آ کے نا والی ماں کو آدھے اماں پیو نے آ کے لے گئے نا دے 20 روپے پہلے میں اپنی چائے بھی دیا، پتہ ہے نا پیو کو آ کے نا انہیں تھپڑ لگ کے مرے سی تھپڑ۔ یہ بھی باتیں اس لیے کرتا ہوں آپ کی اصلاح کرتا ہوں کہ نماز معاف نہیں ہے۔ پورے قرآن حکیم میں 699 مرتبہ نماز قائم کرنے کے بارے میں آیا، 1 مرتبہ پڑھنے کے لیے آیا، پڑھنے کے بارے میں بھی کیسے آیا، ایک جگہ۔ کبھی قرآن کو سمجھا کرو، اللہ پاک نے سرکار کو ایک چیز عطا کی، 2 چیزیں مانگی، ذرا توجہ کرنا، 2 چیزیں مانگی۔ کب مانگی؟ حضور کا بیٹا حضرت ابراہیم آخری بیٹا گھر والی کی گود میں ہے، لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، گھر والی کہہ رہی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا یہ بچہ بھی جانے والا ہے۔ حضور نے اتنے الفاظ کہے کہ یہ موت والا کوٹا میرے اختیار میں۔ حضور کی گھر والی فرماتی میں سمجھ گئی کہ یہ بیٹا بھی نہیں بچے گا، نہ بچا۔ حضرت ابراہیم انتقال کر گئے، مکے والے خوشیاں منانے لگے، لو جی اب بیٹا نہیں رہا، اب کون گدی نشین باقی رہے گا، نبوت آگے نہیں چلے گی۔ یہ قرآن ہی ٹھپ تھی ویسی، سرکار دی نبوت ہی ٹھپ تھی ویسی، دین ہی سارے کام نماز قرآن سارے کوئی ٹھپ تھی ویسی۔ لیکن انہوں نے سرکار کو تڑپایا، کبھی سوچا ہے کس کو تڑپایا ہے؟ شہنشاہ کائنات کو۔
کہ میرا بیٹا بھی اگر انتقال کر جائے تو کوئی آونے چنگا تھے، کیا خیال ہے؟ میری انہیں نہ کتنی دشمنی بن رہی تھی کہ میرا بیٹا چلا گیا تو یہ بکواسا کرے نہ دے۔ سرکار کا بیٹا انتقال کیا، کفار مکہ نے مٹھائیاں تقسیم کی، خوشیاں منائی، اور کبھی سوچا ہے کہ اس نبی کے کلیجے پر کیا بیتی ہوگی؟ پھر بھی اللہ پاک نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم آپ کو حوض کوثر خیر کثیر عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ پانی مفت میں نہیں ملے گا، اس پانی کے لیے دو چیزیں دینا پڑیں گی مالک کی کائنات کو، ورنہ حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ قرآن حکیم کا فیصلہ آ گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا او لوگو نماز پڑھو اور قربانی بھی دو۔ لوگ یوں ہی حوض کوثر کا پانی چاہتے ہیں، آؤ میں تمہیں کیا بتاؤں، شہنشاہ کائنات، ساری کائنات کا نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، امام الرسل ہو کر، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد فرماتی ہیں آپ کی گھر والیاں، یہاں تک کہ نوافل میں قرآن حکیم کی پہلی رکعت میں 10 پارے شہنشاہ کائنات نوافل میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نبی دیا، پر کیا حالات گھر کے بنے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء کو پتا چلا میں مدینے آ چکا ہوں، ابو العاص میرا دماد ہے، اس کی زوجہ سیدہ زینب میری بیٹی ہے، یہاں تک کہ ظالموں نے اونٹ سے نیچے گرا دیا، یہاں تک کہ حمل ضائع ہوا، یہاں تک کہ سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گئی، مدینہ طیبہ میں آت ہو گئی، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی زندگی میں سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا فلانی میری زوجہ ادھر آ جائے، فلانی ادھر آ جائے، بار بار کہنے لگے میری بیٹی زینب نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، اسے یہاں تک کہ غسل اچھی طریقے سے دینا، یہاں تک کہ 2 مرتبہ غسل دینا، جب غسل سے فارغ ہو جاؤ مجھے آواز دے دینا۔ اب یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ حضور نے کہا کہ غسل 2 مرتبہ دینا، یاد رکھنا عام روٹین میں بھی غسل کیا کرو تو 2 مرتبہ کیا کرو، سرکار کو 2 مرتبہ غسل کرنا بڑا پسند تھا۔ کیسے؟ مسئلہ سن لو، سمجھنا ہے، مدرسوں سے بھی جا کر پوچھ لینا، ذمہ داری سے بات بیان کروں گا۔ 2 مرتبہ غسل اس طریقے سے ہوتا ہے، سر پر پانی ڈالو، صابن لگا کر، پھر پانی سے صابن اتار لو، ایک غسل ہو جائے گا، پھر دوبارہ صابن لگاؤ، پھر یہاں تک کہ پانی سے صابن کو اتار لو۔ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 غسل ہیں۔ سر کے لیے خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ 2 غسل دیا کرو، یہ اس طریقے، یعنی کہ سر کو جڑا دینا، یہ ماں دی وینا پہ اندر دیکھ سر اس کے دی مٹی ہے، جوا ہے رینڈ پوندے پین دو چٹا دے میں سر سے بہت رہی میں نے پانی وہا کے آ رہا ہوں، اب ماں کھانے لگ دی پہ پانی، میں صابن لایا کیا؟ یعنی کہ 2 غسل کرنا نبی کی سنت ہے۔ فرمایا میری بیٹی زینب کو 2 مرتبہ غسل دینا، اچھی طریقے سے غسل دینا، جب فارغ ہو جاؤ مجھے بلا لینا۔ امام الانبیاء کو بتایا گیا، آپ نے بسیدہ سی پرانی سی چادر اتاری، فرمایا بیٹی اس کے علاوہ میں نبی کے پاس کوئی اور چادر نہیں، یہی چادر لے کر اللہ کے یہاں چل ہی جاؤ۔
پھر اس کے بعد دوسری بیٹی کا انتقال بھی کیسے ہوا؟ قرآن حکیم میں آرڈر آ گیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ نکل آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ۔ پہلا مارکہ ہے، جنگ بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ رقیہ بڑی بیمار ہے، عثمان غنی دماد ہے، فرمایا عثمان میرے ساتھ جنگ میں نہ چل، میری بیٹی کی تماداری کر، خیال کر، میری بیٹی سیدہ رقیہ بڑی بیمار ہے، یہاں تک کہ اس کا خیال تو نے کرنا ہے۔ حضور نے یہاں تک کہ فرما دیا میری بیٹی کا خیال کر، جنگ میں نہیں گئے، فرمایا میں تجھے مال غنیمت بھی دوں گا، میں تجھے جنگ میں محسوس کروں گا۔ پیچھے سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور ادھر جنگ بدر میں کیا ہوا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ عز و جل نے فتح دی، فرمایا البتہ تاکید یاد کرو، فتح یہاں تک کہ بدر والے دن ہم نے فتح دی تھی، نصرت دی تھی، ہم نے مدد کی تھی۔ انتم اذلہ، تم بڑے کمزور تھے، اسلحہ تمہارے پلے نہیں تھا، ریشن نہیں تھا، صحابہ کرام کی تعداد نہیں تھی، فوجی زیادہ تمہارے پلے نہیں تھے، پھر بھی ہم نے فتح دی۔ کیا کرو؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، یہاں تک کہ تم شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ گے۔ بدر کی فتح لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے، آپ کو بتایا گیا جنازہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مسجد، یہاں تک کہ جنت البقیہ کے قبرستان میں آپ کی بیٹی کو لے کر چلے گئے، قبر میں مدفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ مٹی اوپر ڈال دی گئی ہے، تعویذ بنا دیا گیا۔ ابھی صحابہ کرام وہاں سے واپس نہیں لوٹے تھے، اطلاع دی گئی حضور آ گئے۔ ٹھیک، فرمایا کہ حضور آ گئے، صحابہ کرام نے کہا آپ کی بیٹی تھی، دیدار کرانے کے لیے قبر کھولیں، سرکار ناراض ہوئے، یہاں تک کہ جلال میں آ گئے، فرمایا نہیں نہیں، اگر آج میں نے اپنی بیٹی یہاں تک کہ سیدہ رقیہ کے لیے آج میں نے یہاں تک کہ قبر کھلوا لی، لوگ تماشا بنا لیں گے، نہیں کھولنی قبر۔ کوئی بیوی کی قبر کھول کر دیکھے گا، کوئی ماں کی قبر کھول کر دیکھے گا، فرمایا نہیں نہیں، میں نبی ہوں، دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اجازت نہیں دی۔ تو بہرحال بتانا یہی چاہتا ہوں کہ بیٹی کی قبر کو نہیں کھولا گیا، حضور وہیں فاتحہ پڑھ کے گھر آ گئے۔ تیسری بیٹی سیدہ زینب کا بھی آپ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا۔ 3 بیٹیاں وفات پا گئیں۔ حضور کے سارے بیٹے حضرت طاہر، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم بھی حضور کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ تو لوگوں بہرحال جتنا ہو سکے خیال کرو۔ مجھے کہا گیا کہ ماں کی عظمت کے بارے میں یہی عظمت ہے، کیا اللہ پاک فرماتے تم ماں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا میں کرتا ہوں تمہاری ماں سے۔ الہی کیسے؟ جب بھی آؤ گے وضو کرو گے، قیام کرو گے، رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، یہاں التحیات کی جگہ میں آ کر فرمایا خبردار بھائی انور، اس وقت سلام پھیرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کسی کو اجازت نہیں والدین کے لیے دعا پہلے کرے، ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ کہنا لازم ہے۔ اگر نہیں کہو گے
تو یاد رکھنا نماز نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کو کہنے لگے کہ تو کو جنت دکھاواں دنیا کی۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ دنیا میں جنت دیکھنے، فرمایا گھروں میں جاؤ، تمہاری ماں تمہاری جنت موجود ہے۔ اور کچھ صحابہ یوں رونے لگے کہ ہماری ماں تو قبروں میں چلی گئی۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ، تمہاری جنت وہاں قبر میں ہے، وہاں ملاقات کرنا۔ الہی کیسے کروں؟ دعا کرو، دعا کے ذریعے وہاں ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ میرے بیٹے حسین علی کا کل ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے، اللہ نے بچا لیا ہے، بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، غریب پرور ہے، تو یہ اس لیے آج سکول بھی نہیں گیا۔ تو دعا کرے کہ اللہ پاک اسے صحت بھی دے، میرے ساتھ اس لیے آیا ہے۔ تو یہ آپ احباب کے سامنے ایک سورت کی تلاوت کرے گا اور اس کے علاوہ تھوڑی سی نعت پڑھے گا، پھر اس کے بعد دعا کروں گا، اور جو بھی اس بچے کی دل جوئی کرنا چاہے تو کر سکتے۔ آؤ ویسے ادھر سے چلو میں پکڑا۔ مجھے اسی مسجد کی خدمت کے لیے امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا گیا ہے ہاں جی کچھ اچھا اکٹھے کر رہی ہوں، تو کیا آپ کے تعاون سے اللہ کا گھر چلتا ہے؟ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ مدرسوں کے بھی بگڑے، مسجد میں بھی اب وہ تعاون، ظاہری بات ہے جب آپ کے پلے نہیں ہوگا، گیہوں مہنگا، آٹا مہنگا، ہر شے مہنگا۔ اگلی یہ گال ہے میرے کو گھر والی آدھی کہ ہوں پیمپراں کا ذکر نہیں کریں کہ تے گھر ہوں پیمپر آمدنی بال وڈے تھی گئے، ورنہ ہر ویلے آدمی سردی کو تقریر کروں ورنہ ایک گال کروں خیر نال سارے پیمپر تک گھن کے دے کے آئے ہوں سونا، تو اور کاموں پر بہت خرچے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر دینے سے کم نہیں ہوگا، اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ تو مجھے بہرحال انتظامیہ میں قاری صاحب نے کہا ہے تو اللہ کا گھر مسجد جو جس سے ہو سکے اللہ کے گھر سے تعاون میں کمی نہ کیا کرو، اللہ دیتا ہے، جو اللہ کے نام پر دیتا ہے یاد رکھو کبھی کم نہیں ہوتا مال، اللہ اس میں اور بڑھاوا کرتا ہے۔ اسی مسجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔
جزاک اللہ بالمشق. پڑھوں ختم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سارے کہہ دو بھائی. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دل جوئی کے ساتھ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھو. اللہ کی رحمتیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام احباب اول آخر درود شریف نماز والا 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. جو انتظامیہ چاول تقسیم کر رہی ہے ان کے لیے ہاتھ اٹھانا لازم نہیں. وہ کام کرتے رہیں لیکن خاموشی سے اور دعا میں بھی شامل رہے. جو کچھ دعا ہو رہی ہے آمین کہتے رہے. ٹھیک ہے. اور آپس میں بات بالکل نہیں کرنی. اگر کوئی ہے تو تھوڑا سا اشارہ کر دینا تاکہ کہ دعا کے دوران حکم ہے کہ بات نہ ہو, خاموشی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب المیزان۔ الہی 6 قرآن حکیم پڑھے گئے اس کا ثواب، بے شمار مرتبہ سورہ یاسین پڑھی گئی، بے شمار مرتبہ سورہ ملک پڑھی گئی، بے شمار مرتبہ یہاں تک کہ سورہ رحمان پڑھی گئی، اور اسی طرح عہد نامہ بھی 15 مرتبہ پڑھا گیا، اور یا اللہ کل شریف بھی بے شمار مرتبہ پڑھا گیا۔ الہی یہ سارا کا سارا عطیتاً تحفۃً پیش کرتا ہوں۔ اول آخر درود شریف بھی بھائیوں نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، بڑوں نے پڑھا، معمر نے پڑھا، اس کا بھی ثواب، سورہ فاتحہ کا ثواب، سورہ اخلاص کا ثواب، جو میں نے بیان کیا اصلاحی اس کا ثواب، بالخصوص طعام کا ثواب۔ الہی یہ سارا کا سارا ثواب ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جل اللہ سے تمام انبیاء کرام، تمام ازواج محترمات، تمام اہل بیت کی روح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما۔ تمام اولیاء اعظام کی روح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما۔ تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی روح کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما۔ الہی خاص کرم اور فضل فرما۔ الہی بالخصوص ہمارے بھائی محمد رمضان صاحب کو صبر عطا فرما، بچوں کو صبر عطا فرما، یا اللہ تمام ددیال ننیال والوں کو صبر عطا فرما۔ الہی بالخصوص ہماری اس بہن کی قبر پر کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں رحمت فرما۔ الہی بھائی انور کی والدہ ماجدہ، بھائی امجد کی والدہ ماجدہ اور بھائیوں کی والدہ ماجدہ کی بھی قبر پر کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں رحمت فرما۔ بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی ارب خرب کی تعداد میں رحمت فرما۔ حضور کی بیٹیاں، ان کے بھی جو بیان ہوا ان کی قبر پر بھی رحمت فرما۔ بالخصوص سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی رحمت فرما، ان کو بھی سب کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں، رحمت فرما۔ بالخصوص بھائی محمد رمضان کی زوجہ کو تمام نبیین صدیقین شہداء اور صالحین کی ازواج محترمات کا قرب نصیب فرما۔ میرے لیے بھی دعا کرو، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ پاک مجھے بھی صحت عطا فرما۔ میری زوجہ بھی کئی دنوں سے بیمار ہے، دانت کی تکلیف ہے، اللہ پاک اسے بھی صحت عطا فرمائے۔ میری بیٹی ام کلثوم بھی بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ پاک میری بچی کو بھی صحت عطا فرما۔ میرے بیٹے حسین علی کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بچایا ہے۔ لوگوں میں کیا بتاؤں، ایک بچی کا میری دکان کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا تو بچی کو جب اٹھائے گا بچی یوں ہی تھی، ختم۔ میں نے کہا بچی مر گئی، میرے سامنے ہوا، ہائی ایکس سے ٹکرائی جو ہے کہاں جا کے گری۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس بچی کے لیے میں اتنی دعائیں کی، 2-2.5 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ بچی کو معمولی سی خراش نہیں آئی، بس ذرا بے ہوش ہو گئی تھی، تو ہسپتال لے کر گئے، ہوش میں آ گئی۔ اتنا میرا دل باغ ہوا کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے کرونا وائرس جیسی موذی مرض کو بھی دور فرما۔ پاکستان میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بہت سارے غریب لوگ اب کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ پاک مہنگائی کی شدت کو دور فرما، یا اللہ رحمت فرما، برکت عطا فرما۔ مہنگائی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو نا، میں وظیفہ بتا دوں، اگر دور نہ ہو تو آ کر میرا سر قلم کر دینا۔ وہ وظیفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سرکار پر درود شریف پڑھا کرو۔ یہ رحمت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو اگر مہنگائی دور کرنا چاہتے ہو تو اجتماعی طور پر گھر میں بیٹھ کر، میں اگلے نہیں گھر لکھوا کے روزانہ عشاء تو بعد گھر چ بیٹھ کے انو محلے دے بالوں کو سارے گنو نال بھائی جان دے بالوں کو سارے کے درود شریف پڑھا کروں تاکہ کہ رحمت آؤں۔ آدھی روزانہ تبرک کا انتظام کریں، میں کوئی نہیں آتا۔
صحیح آدمی بھائی، سچ آدمی، کھاؤ پیمڑ کو بغیر کون نہ آتے؟ تو اپنے دلوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن حکیم بھی پڑھو، سورہ اخلاص بھی پڑھو، قرآن سے بھی مدد لو۔ ہاں قرآن حکیم میں آج بھی روحانیت موجود ہے، قرآن کے قریب ہو جاؤ، خدا کی قسم ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک مہنگائی کو دور فرما، بالخصوص ہماری بہن کو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ازواج محترمات کا قرب نصیب فرما۔ بالخصوص دعا کریں کہ میرے بھائی محمد رمضان کی زوجہ کو اللہ پاک سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کا وہاں خادم بنا دے، میرے بھائی انوار کی بھی امی جان کو وہاں خادم بنا دے، بڑی پیاری ہے سیدہ فاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں گا سیدہ فاطمہ کے بارے میں، کبھی بھی مال اکٹھا نہیں کرتی تھی، حضور کی بھی عادت یہی تھی، یہ بھی یاد رکھنا، حضور ساری زندگی میں مال کو اکٹھا نہیں کیا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ کی بھی یہی طبیعت تھی، مال کو اکٹھا نہیں کیا۔ پوچھا کیا؟ فرمایا ایک چڑیا کا عقیدہ ہے کہ کل میرا اللہ دے گا، میں نبی کی بیٹی ہو کر مال کو اکٹھا کر کے اللہ سے توکل کو دور کر دوں، کہ میں تو توکل تو اللہ ہوں، اللہ پر توکل کرنے والوں۔ اس فاطمہ الزہرا کا قرب نصیب فرما، بالخصوص جنت کے محلات عطا فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ جتنے یہاں آئے بیٹھے ہیں سب کو نمازی بنا، قرآن حکیم کا شدئی بنا، سب بیماروں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ رہا۔ بالخصوص بچے کا نام نہیں جانتا، ابھی بھی والد گرامی بھی پریشان ہو رہے تھے، اللہ پاک اس بچے کو صحت عطا فرما، صبر عطا فرما۔ صبر کے لیے وہ جملے بتا رہا ہوں جو سرکار نے خود بتائے، فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے صبر کی دعوت کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون 3 مرتبہ پڑھو، اللہ صبر دے گا۔ آپ سب خاندان والے آئے بیٹھے ہو، 3 مرتبہ پڑھ لو تاکہ ان سب کو صبر ہے، پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ یہ خالق سے پن وہ میں نے کلام بیان کیا ہے جو حضور نے خود بتایا، اور اس کے پڑھنے سے یا اللہ انہیں صبر عطا فرما، رحمت فرما، ہماری بہن کی قبر کو حد نگاہ کو شادہ فرما، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، ٹھنڈی ہوا نصیب فرما۔ میرے بھائی محمد آصف صاحب، اللہ پاک اس پر بھی کروڑوں رحمت فرمائے، اس کا بھی کوئی بازو کا مسئلہ تھا، اللہ پاک صحت عطا فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ پاک سب پر خاص کر مرتبہ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کلمہ اونچی آواز سے 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھ لیں، اللہ پاک ہم سب گناہگاروں کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہوا مرے گا قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا اللہ پاک اس کے منہ میں کلمہ ڈالے گا۔ ذرا دل لال اونچی آواز نہ پڑھو، بڑا پیار مختصر ہے، 1 منٹ ہی پورا نہیں لگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔